بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول عرض کریں گے میرے رب بلا شبہ میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اہل اسلام جس وقت دے اندر اسی گزر رہے ہیں اس دے اندر قرآن حکیم جڑا رب کریم عز و جل دا بیان ہے، فرمان ہے، اس دی بارے دے اندر مسلم نن مسلم بالخصوص نن مسلم کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کر رہے جڑے اس کتاب دے شایان شان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل سب نو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ چند لمحات دے اس درس دے اندر توجہ دے نال قرآن حکیم دے حوالے دے نال چند گزارشات سماعت فرمائیے۔ قرآن حکیم رب کریم عز و جل دا فرمان ہے، بیان ہے۔ اج پوری دنیا دے اندر انسان مسلمان بالخصوص پیچھے دے پیچھے جا رہے ہیں۔ اگر مسلمان صاحب وقار، صاحب عزت و شان ہوندے، صاحب حیثیت ہوندے، کسے دی جرت نہیں سی ہونی کہ مسلم دی کتاب دے نال ایسا معاملہ کر دے۔ انہاں نوں پتہ ہوندا کہ اگر اساں ایک ذرا جی خرابی کیتی، اساں دی ایک جان کے ساڈا ملک ہی نیست و نبود ہو جانا سی۔ لیکن الامان والحفیظ مسلمان جڑی قوم ہے اس نے خود ہی اپنے اتے ظلم کیتا، اور رب دے قرآن تو جڑا نور حاصل کرنا چاہیدا سی وہ حاصل نہ کیتا۔ جڑی توانائی، جڑی ہدایت، جڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی عطاواں تو مستفید ہونا چاہیدا جڑا حق سی وہ حق ادا نہ کیتا، جس دی بدولت اج دنیا دے اتے جس دا دل من چاہندا ہے وہ آزادی رائے دے بہانہ بنا کے قرآن دی بے ادبی کر رہے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو بھی راہ ہدایت نصیب فرمائے، انہاں نوں بھی راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ توجہ دے نال اج دا موضوع سخن ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کتاب تھوڑی دیر بولو گے انشاءاللہ قرآن دا نور سینے دے اندر جائے۔ کتاب بخشش ہے، کتاب ثواب ہے، یہ اندر شک نہیں، لیکن اصلاً قرآن ہدی للمتقین کتاب ہدایت ہے۔ اصلاً کتاب ہدایت ہے۔ یہ جڑیاں ہوندیاں اضافی کوالٹیز صفات کہ یہ شفا بھی ہے، نور بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اصلاً کی ہے کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت دی کتاب ہے، رہنمائی دی کتاب ہے۔ مسلم قوم جس وقت تک اس کتاب قرآن نو کتاب ہدایت جان دے رہے پوری دنیا تے حکمرانی کر دے رہے، پوری دنیا تے حکمرانی کر دے رہے۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک کرب و بلا دے اندر شہید ہو رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن دے اتے حرف آمن دیتا، جان دے دیتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آج جمعہ بھی ہے، ذی الحجہ بھی ہے، ذی الحجہ دے جمعے انداں دی شہادت ہوئی، لیکن قرآن پڑھ دے ہویا جا رہے ہیں، لوگاں نو سنیا دے رہے ہیں، لوگوں قرآن دے نال اپنے دامن نو قرآن تو جدا کیتا نہیں۔ اج بھی انہاں دا قرآن
ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। تو اہل اسلام اے اہل اللہ اہل اسلام سانو کے دس گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد کے اندر شہادت ہو رہی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ قرآن یعنی اہل اسلام نے جس وقت تک اس قرآن نال وفا فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل اسلام نو عزت و شان عطا فرمائی۔ جدوں اہل اسلام نے قرآن نو کتاب ہدایت، کتاب رہنمائی، ہدایت، درس حاصل کرن دی کتاب تو چھڑ کے کتاب بخشش، کتاب برکت، کتاب رحمت، کتاب شفا جانیاں، ٹھیک ہے سب کچھ پاندے رہے، ہدایت تو جدوں اپنا دامن بچوایا، اللہ مان والحفیظ دنیا تے نیست و نبود ہوندے گئے۔ حضرت اقبال نے فرمایا سب کچھ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ کہ آدھن زوال بندہ مومن دا پیسیاں تو بغیر نہیں ہے، بلکہ قرآن تو روشنی چھوڑ چھڑی، ہدایت لینا چھوڑ چھڑی۔ اسی طرح ایک اور مقام دے ہوتے حضرت اقبال فرماندن کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیتا، نن مسلم سی، مسلمان ہوئے، قرآن دا دامن تھامیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا تے حکمرانی عطا فرمائی، ہر طرف جاندے سی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت و شان و وقار عطا فرماندا سی، اور کسے دی جرت بھی نہیں سی ہوندی کہ قرآن دی طرف میلی اکھ نال بھی ویکھ لوے۔ لیکن اج دنیا دے اتے مسلمان 1.5 ارب 2 ارب جتنے بھی عرب تو تعداد زیادہ ہو گئی ہیں، کتنی تعداد ہو گئی، لیکن اج بھی نن مسلم جس دا دل کردا ہے قرآن دے بارے دے اندر، اور مسلماناں دے اندر کوئی بھی بے چینی بھی نہیں پائی جاندی۔ کیوں نہیں پائی جاندی؟ اس واسطے کہ اس قرآن دے نال تعلق جو مضبوط نہیں، اس قرآن دی حقیقت تو جو آشنا نہیں، اس قرآن دی برکات تو جو آشنا نہیں، پتہ نہیں کہ قرآن رب دا بیان ہے۔ یہ قرآن کوئی عام کلام نہیں، کسے انسانی کلام نہیں، یہ خدائی کلام ہے، خدائے عز و جل دا کلام ہے۔ اور اللہ کریم عز و جل خود رحمان ہے، رحیم ہے، انہیں اس قرآن دی حفاظت خود فرمانی ہے۔ لیکن اہل اسلام دا بھی تو کوئی حق بنتا ہے کہ یہ اپنے اندر اتنی حیثیت ہو، اپنے اندر کوالٹی پیدا فرمان، اپنے ہاتھ دے اندر ایک ہاتھ دے اندر قرآن رکھن، ایک ہاتھ دے اندر تلوار رکھن، تاکہ کوئی بھی بد مذہب جڑا اسلام دا دشمن ہے وہ اس قرآن دے بارے دے اندر بری نظر اٹھا سکے نہ۔ جدوں تک مسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم میرے پیچھے 2 چیزاں دا خیال رکھیو، میرے قرآن دا خیال رکھیو، میری اہل بیت طہار دا خیال۔ جڑے انسان جڑا مسلم انہاں دوواں دا خیال رکھے گا، ہدایت تے روے گا، وہ کامیابی تے روے گا، وہ کامیاب روے گا۔ اہل اسلام اسی ویکھیے کہ آساں قرآن اور اہل بیت طہار دے نال جس طرح ٹوٹ کے محبت کرنی چاہیے اس طرح کر رہے ہیں یا کنی کترا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساڈے حال دے اتے رحم و کرم نصیب فرمائے۔ اللہ کریم عز و جل نے اس قرآن نو انزلنا الیکم نورا مبینا کہ ہم نے تمہاری طرف روشن نور عطا فرمایا۔ ایک کتاب رب دا نور ہے، ایک کتاب قرآن رب دا نور ہے، ایک ہدایت ہے جڑا سینیاں دے اندر آمدی ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین کہ ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور ظالم لوگ اس تو نقصان ہی اٹھاندے۔ اور اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی سیدھی اللہ تک پہنچان دیے، وہ ایک کوئی راہ ہے، قرآن دی راہ ہے۔
کہ بے شک قرآن، یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، جس کے اندر کوئی بھی شک و شبہ نہیں۔ اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فیس، کہ دو لوگاں تو علاوہ کسی دے حسد کرنا چاہیے نہیں۔ فرمائی کوئی انسان جس نو اللہ پاک نے قرآن دی تعلیم دیتی، انہیں پڑھنا سمجھنا سکھیا سکھایا، اور دن رات وہ قرآن دے نال مشغول رہندا ہے، اس دی تلاوت دے اندر اس دے غور و فکر کرتا رہندا ہے، اس دا پڑوسی اس دا قرآن سندا ہے نا تو کہہ اٹھتا ہے کاش اللہ منو بھی اس دی مثل قرآن عطا فرماندا تو میں قرآن اسی طرح پڑھتا رہندا۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال و دولت دی فراوانی عطا فرمائی ہے، وہ صبح و شام رات دن اللہ دی راہ دے اندر لٹاندا رہندا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان دے اوتے حسد کرنا چاہیے کہ بندے نو غور کرے تے اے قرآن بھی پڑھے تے اللہ دی راہ خرچ بھی کرتا رہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد، احد دا مقام جدوں غزوہ احد ہویا، مسلمانوں دفن کرنے دا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ جگہ تو فرمایا دو صحاب نو دفن کرو، رسول اللہ علیہ وسلم جدو دفن کرن لگتے نا اپنے ہتھیں تو پوچھتے دریافت کرتے کہ فرماندے ایہم اکثر اخذا للقرآن، اے جڑے دفن لگیا انہاں جو زیادہ قرآن کنے یاد سی، زیادہ قرآن کس نو یاد سی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماندے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو دسیا جاندہ قدماہو فی لحد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پہلا قبر چ اتار دے اور فرماندے کہ فرماندے انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، کہ قیامت دے دن میں انہاں تے گواہ ہواں گا، قیامت دے دن میں انہاں سب تے گواہ ہواں گا کہ رب دا قرآن انہاں زیادہ پڑھے، رب دی بارگاہ چ پہلا پیش کر رہے ہیں۔ جس نو جتنا زیادہ رب دا قرآن یاد ہوئے گا وہ اتنی رب دے نیڑے ہوئے گا، اتنی رب دے قرب خاص دے اندر ہوئے گا۔ اج اسی بھی سارے غور کریے کہ اسی کتنا کی قرآن پڑھنے ہیں 24 گھنٹے دے اندر، اور کتنا کی قرآن دا ترجمہ تفاسیر اور انہاں دا اتے مطالعہ کرنے ہاں، کتنی کی دسترس رکھنے ہاں، کتنا کی سانو سمجھ آ جاندہ ہے جدو رب دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام دے پیارے حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماندے نے کہ میں اپنے گھر دی چھت دے اتے قرآن پڑھیا کرتا تو آپ بہت خوبصورت آواز دے مالک سن۔ حضرت اسید اتنی خوبصورت ترین آواز سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل جمی دے نال آپ دا قرآن سندے سن، بڑی محبت نال آپ قرآن پڑھتے سن۔ ایک دیہڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بینا اقرأ اذا غشی یعنی شیئن کا صحاب، کہ یا رسول اللہ میں جدو قرآن پڑھنا نا میرے اتنے انج کوئی نور آ جاندہ ہے، بدل آ جاندے نے، تو میں قرآن پڑھنا چھاتے اتنے تو میری زوجہ بھی نال، بچہ بھی، میرا گھوڑا بھی نال ہوندا ہے، میں ڈر جانا کہ کرے دے ڈر نہ جان، کدھر گھوڑا بدک کے نس نہ جائے، تو یا رسول اللہ میں قرآن پڑھنا رک جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ اقرأ یا اسید، اے اسید قرآن پڑھیا کر، فَإِنَّمَا هُوَ مَالَكٌ استعمال قرآن، اے اللہ دے نورانی فرشتے تیرا قرآن سنن آمدے، اے اللہ دی نورانی مخلوق فرشتے نے جڑا تیرا قرآن سماعت فرمان آمدے۔ اسی کتنا کی آج سارے جمعہ دا دن نے سرگی اٹھ کے کتنی کی قرآن دی تلاوت کیتی کہ ساڑھے گھراں دے اندر فرشتیاں دا نزول ہو گئے، سوال کرنا پیا۔ ایک غور فرمائیے کریے، قرآن، اس قرآن دے نال معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو ایک قرآن شفا بھی ہے، نور بھی ہے، برکت بھی ہے، لیکن اصلاً قرآن ہدی للمتقین ہے، اے متقین دے واسطے ہدایت والی کتاب ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، رب کریم ارشاد فرمان بے شک کہ قرآن او راہ دکھاندا جڑی سب تو سیدھی ہے، جڑی سب تو سیدھی ہے۔ اصلاً قرآن دی کتاب دا
نزول دا معاملہ کس واسطے سی کہ لوگ راہ ہدایت پان، لوگاں دا تعلق باللہ یعنی لوگاں دا اللہ کریم دے نال تعلق مضبوط ہوئے، او دے نال جڑا اللہ دے نال معاملہ ہے او معاملہ کلیئر ہوئے۔ قرآن نور راہ ہدایت شفائے، اس دا مطلب ہے کہ معاشرتی اور نفسیاتی مشکلات دا حل سلوشنز قرآن تو حاصل کیتے جان، رہنمائی حاصل کیتی جائے، انہاں دی برکات حاصل کیتی جان۔ اس دی برکات اے ہی نہیں کوئی دنیا تو جی جا رہا تے بہ کے منڈ پڑھنا شروع کر دیے تے مر گیا تے مڑ وقت پڑھنا شروع کر دے جی یہ سال ثواب ہے، 5 قرآن ہون 10 ہو جان، مدارس دے اندر بھی فون کریے جی سانو 2 قرآن 5 قرآن ملک فرماؤ، نہیں، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اسی صبح بھی پڑھیے، شامی بھی پڑھیے، دیہڑی جلے وتھی لگے پھر بھی پڑھیے، اس تو ہدایت حاصل کریے، اس تو رہنمائی حاصل کریے۔ جس طرح ملک پاکستان ساڑھے کشمیر دے حالات ہوئے، اسی اہل اسلام اتھے اکثریت وسنے ہاں، سانو چاہیے سی رب دا قرآن ساڑھے ہاتھ دے اندر ہے، سینے دے اندر ہے، اسی قرآن تو رہنمائی حاصل کر دے، قرآن تو رہنمائی حاصل کر دے، روشنی حاصل کر دے، اور اس دی وچ ایسے رب دے راز نے انہاں رازاں نو اپنا دے اور دنیا دے اوتے ترقی کر دے، دنیا دے اوتے۔ لیکن اج کیا ہے کہ مسلم قوم دوسری قوماں نو ویکھ رہی ہے کہ چائنا جاپان فلانیاں چیزاں بنائے تو اسی استعمال کریے، اسی بس ورتنے والے یا کرنے والے کھ بھی نہیں۔ اہل اسلام غور کرنا چاہیے، ایک قرآن نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے، برکت بھی ہے، لیکن اہل اسلام اے ساریاں کنہاں واسطے؟ اے انہاں واسطے جڑے قرآن نو پڑھ دین، سمجھ دین اور عمل پیرا ہونے دی کوشش فرماندے۔ اور رب کریم عز و جل نے اس قرآن نو تمام شبہائے زندگی دے واسطے نور بنا کے بھیجیا ہے۔ اے صرف آخرت واسطے نہیں ہے، اے دنیا دا بھی ہر معاملہ اگر قرآن دے نور دی روشنی اگر اسی لویے تو سانو قرآن تو ہر چیز مل سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی غور کرنے والا ہوئے، تمام معاملات دے اندر غور و فکر کرنے والا اگر کوئی انسان ہے تو قرآن تو رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کریم عز و جل دے رسول مکرم صلی اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن شافع مشفع، قرآن شافع ہے، شفاعت کرنے والا ہے، مشفع ایسا شفاعت کرنے والا ہے کہ جڑا قرآن پڑھ کے عمل کرے گا نا بروز قیامت قرآن وہ دی شفاعت بھی کرائے گا۔ اور فرمایا ماہر مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنت، اور ایسا قرآن سچا ہے نا کہ جڑا قرآن نو امامہ کہندے اپنا امام بنائے گا، اپنے پیش نظر رکھے گا، اپنی اکھیاں دے سامنے رکھے گا، قرآن دے مطابق زندگی گزارن دی کوشش کرے گا، قادہ الی الجنت، اللہ دے رسول فرما رہے ہیں قرآن بھی انہوں سینے لا کے جنت لے جائے گا، قرآن بھی سینے لا کے جنت لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، اور جس انسان نے دنیا دے اتنے رہندے ہویاں قرآن نو کنڈی پیچھے کر دیتا، پسے پشت کر دیتا، قرآن نو پڑھیا نہ سمجھیا نہ، قرآن دے اتنے عمل پیرا ہونے دی کوشش فرمائی نہ، فرمایا ساقطہ الی النار، او قرآن اس نو اون دے منہ جہنم چ گرا دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور رب کریم دے محبوب علیہ السلام نے بڑی مبارک ترین بات فرمائی ہے، اللہ کرے اہل اسلام نو یہ گل سمجھ آ جائے اور قرآن دے نال محبت دا ذوق دا تعلق پیدا ہو جائے۔ حضرت سعید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ، کہ قیامت والے دیاڑے اللہ دی بارگاہ دے اندر من شفیع افضل منزلۃ، اللہ دے ہاں منزلت دے اعتبار دے نال افضل، عند اللہ اللہ دے ہاں یوم القیامت قیامت والے دیاڑے من القرآن، قرآن تو زیادہ کوئی بھی نہیں ہوئے گا، لا نبی نہ کوئی نبی، ولا ملک نہ کوئی فرشتہ، ولا غیر اور غیر کوئی بھی قرآن تو زیادہ اللہ دے ہاں شفاعت کرنے والی چیز
نہیں ہوئے گی، نہ نبی نہ فرشتے نہ انہاں تو علاوہ۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک قرآن ہے نا، یہ بروز قیامت بندے دے واسطے شفاعت فرمائے گا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ دے نال آخر تے گل سنیے، مسلم شریف دی حدیث سے صحیح ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، ایک کتاب قرآن ہے نا، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جیڑی بھی قوم قرآن دا دامن تھامے گی اللہ پاک قرآن دی بدولت اس نو برکتاں عطا فرما دے گا، یرفعو بدر انو بلند کر دے گا، انو عزتاں شانہ رفتاں عطا فرما دے گا، وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور جس انسان نے جس قوم نے قرآن نو پسے پشت ڈالیا اللہ کریم عز و جل اس نو پسے پشت ڈال دے گا، اس نو پستیاں دے اندر دکیل دے گا۔ اور آخر دے اتے اے رب دا قرآن بھی پڑھیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی سنایا، آخر دے اتے صرف 5 منٹ رہ گئے، توجہ دے نال اے بتیاں آمدیاں جامدیاں، نبی علیہ السلام دے دور چنج بھی ڈنگ ٹپتے رہندے سی، توجہ نال سماعت فرمائیے، سارے توجہ فرمائیے، قرآن پاک کھلے ہے، رب دا قرآن ہے، 19 سپارہ ہے، سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 30 ہے، 3 آیت نمبر ہے، وقال الرسول، توجہ سارے ادھر کرو، قیامت والا دیہڑا ہوئے گا، کدا دیہڑا؟ جس نبی اعظم، رسول اعظم، حبیب اعظم، خاتم النبیین، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دے اسی امتیاں جنہاں دے اتے اسی مان رکھی بیٹھے ہیں کہ ساڑی شفاعت فرمان دے، انشاءاللہ فرمان دے، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے، توجہ فرمانی ہے، ایک لمحے دی ایک معاملہ ایسا ہے، رب دا قرآن کار جا کے کھول کے پڑھ لوے ہو، ایک معاملہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ ایسے نا، امت دے لوگ ایسے ہون دے جنہ دے خلاف، جنہ دے بولیے تھوڑا جا، جنہ دے خلاف اللہ دے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر بروز قیامت مقدمہ درج کران دے، جس دے مخالف مقدمہ رسول اللہ، رسول اعظم، حبیب اعظم درج کران دے، او دے کوئی واس پلے رہ جائے گا؟ بولیے تھوڑا جا تاکہ سمجھ آوے او کی مقدمہ درج کران دے۔ وقال الرسول، قیامت آلے دیاڑے اللہ دے رسول اعظم حبیب اعظم عرض کرن دے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، ان قومی بے شک میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن نو بنایا چھوڑیا ہویا، مہجورا کہنے جنہوں بھلایا ہوئے، چھوڑیا ہوئے، جدے تے اتے عمل پیرا نہ ہویا جائے، جدے اتے عمل پیرا کون شکایت کر رہے ہے، کون مقدمہ درج کرا رہے ہے، کون درج کران والا ہے؟ درج کران والے اون جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنہ دا کلمہ پڑھنے آنا او نبی اعظم، رسول اعظم، حبیب اعظم، قیامت والے دیہاڑے جدوں سارے جیاں دے معاملات نبڑ ویندے نا، سارے جیاں دے معاملات کلوز ہو ویندے، پھر اللہ دے رسول اٹھن دے، اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہون دے، اللہ کولو منگن دے، سوال دی اذن منگن دے، جدو اللہ دی طرفوں اذن سوال ملے گا تو پھر کی عرض کرن دے، کی عرض کرن دے؟ رب دا قرآن بیان فرمایا، قال الرسول، ادو رسول کہن دے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، ان قومی بے شک میری قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم دے لوگ جڑے قرآن نو بلائے بیٹھے، قرآن دے اتے عمل پیرا ہونے نو بھلی بیٹھے، قرآن نو سمجھن کے عمل پیرا ہونے دی کوشش ہی نہیں کردے رہے، رب کریم انہاں دا معاملہ میرے حق چ فیصلہ فرما۔ تو اس لئے پھر کی جواب دیاں گے؟ اسی ساری مسیحت وچ مسلم بیٹھے ہیں الحمدللہ، اسی سارے جی اج کتنا قرآن دے اتے عمل پیرا ہو رہے ہیں، صبح و شام کتنا قرآن پڑھنے ہیں۔ قرآن ایک ہوندہ ہے توتے حال پڑھنا، وہ ایک میڈیکل سٹور دے اندر ایک بندہ گیا نا، تہاڈے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے نا،
تو وہ کہنا ڈاکٹر صاحب تواڈے کول کھڑے سی کیپسول انہوں آرام نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب نے کیپسول پکڑے تو کھولے نا کدھر تو کیپسول خالی خول سی وچ وہ پاؤڈر کونی سی. تو ڈاکٹر صاحب کہندے نے آرام کتوں آوے, خالی چھلکا خالی ہے خول کھان دے نال آرام تو نہیں آمدا. اے رب دا قرآن ہے, اے رب دا فرمان ہے, اے خالی پڑھ دے رویے عمل پیرا نہ ہوئیے. اس کتاب تو پہلے صفحے چ لکھے خدا للمتقین, اے ہدایت والی کتاب ہے. اے نہیں بیمار ہو گیا تو میں پڑھا رحمان, اے نہیں جان نہیں نکلتی تو پڑھیے یاسین, اے نہیں مر گیا بابا چاچا بیبے تو پڑھیے بہ کے سالے ثواب. سارا کچھ بار حق کے لیکن اصل ہی دا کام کیے. اصل ایک کتاب ہدایت ہے. ہدایت اس قرآن تو پکڑیے نہ اس قرآن دا فائدہ ہے کوئی کھٹیا. تو پھر رب دے رسول سچے نے قیامت والے دیہڑے آکھن دے اے سوال یاد رکھیو, اے نہ آکھیو تے رسول اللہ پوچھ بہن آکھیو اے ماروئے وہ دنیا تے کسے دسے ہی کونی سی. اساں تے سمجھا سی رسول اللہ بس ساڈی شفاعت ہی کرنی ہے, اساں تے یہی سنیا سی. اللہ دے رسول ساڈے ہی مخالف ہو گئے ہن ساڈے پلے کی رہ گیا. بلکہ گل ہوئے اج ویلا جے قرآن نو سینے لال ہوئی ہے. اس قرآن نو سینے, اس قرآن نو سینے. قرآن صرف پڑھنا نہیں توتے یار, بلکہ اس نو سمجھنا ہے. ایک قرآن دی آیت سمجھیے, سمجھ کے عمل پیرا ہونے دی کوشش کریے, ہزارہ نوافل نالوں بہتر ہے, ہزارہ عبادتاں نالوں افضل ہے. ایک آیت سمجھیے, فرمایا کئی اونٹ صدقہ کرن نالوں بہتر ہے کہ بندہ مسلم ایک آیت سمجھے, ان کا ترجمہ سمجھے, تفسیر سمجھے, کسی اہل علم کو پوچھے کہ رب منو آہدہ کہ ہے سنیا کے دیندا ہے. خدا را اے جڑا معاملہ اس تو بچن دی کوشش کریے. قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, کہ کدھرے ساڈے خلاف نہ ہو جان. اس واسطے آج غور کریے, دنیا تے کوئی انسان خربہ پتی ہو جائے رب دا قرآن نہیں پڑھتا وہ ٹھڈے سکون نہیں ہو سکتا. تساں تکیا پاکستان دا امیر ترین انسان خودکشی کر کے مر گیا. ٹھڈ نو سکون دولت نال ملدا, ٹھڈ نو سکون رب دے قرآن نال ملدا ہے, اس رب دے فرمان نال ملدا ہے. اس قرآن نو ضرور پڑھیے, عمل پیرا ہونے دی کوشش فرمائیے. وما